اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت میں ذکر کیے گئے حضرت لوط علیہ السلام کے قول کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا تم بدکاری پر اتر آئے ہو حالانکہ تم اس فعل کی قباحت جانتے ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کیا تم بے حیائی پر اتر آئے ہو اور تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو کر اعلانیہ بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو، اپنے سے پہلے نافرمانی کرنے والوں ہی اور ان کے عذاب کے آثار دیکھتے ہو، پھر بھی اس بدعملی پر مبتلا ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بات تفصیلات سورہ اعراف آیت نمبر 80 تا 84 اور سورہ ہود آیت نمبر 77 تا 83 میں گزر چکی ہے۔ لوط علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت پوری کر جاتے ہو حالانکہ مردوں کے فطرتی تقاضے کے تسکین کے لیے عورتیں بنائی گئی ہیں، مردوں کے لیے مرد اور عورتوں کے لیے عورتیں نہیں بنائی گئی، لہذا یہ فعل حکمت الہی کی مخالفت ہے، بلکہ تم جاہل لوگ ہو جو ایسا کام کرتے ہو اور تمہیں اپنے اس فعل کے برے انجام کا اندازہ نہیں۔ یاد رہے کہ مردوں کے فطرتی تقاضے یعنی شرمگاہ کی شہوت پوری کرنے کا درست ذریعہ عورت ہے، بلکہ اس میں شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے اور کچھ اصول و قوانین نافذ فرمائے ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے بندہ عورت سے اپنا فطرتی تقاضا پورا کر سکتا ہے، اور فی زمانہ شرعی نکاح کے علاوہ عورت سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت نہیں، اور شرعی نکاح کر کے اپنی بیوی سے جائز طریقے کے ساتھ فطرتی تقاضا پورا کرنا انسانی فطرت کے عین مطابق اور بے شمار فوائد کا حامل ہے، جیسے انسانوں کی تعداد میں درست طریقے سے اضافہ ہونا، خاندانی نظام قائم ہونا، معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کا خاتمہ ہو کر ایک پاکیزہ معاشرے کا ترتیب پانا وغیرہ۔ اور جب سے لوگوں نے اپنی فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے معاشرے میں ہم جنسیتی کو فروغ دینا شروع کیا، مردوں کو مردوں اور عورتوں سے بدفعلی کرنے کی طرف منظم طریقے سے مائل کیا، معاشی اریابی اور بے حیائی کو عام کیا، پردے کی ذہنیت کو ختم کر کے آزاد روش اور روشن خیالی کی سوچ کو پیدا کیا، بدفعلی اور زناکاری کو آسان سے آسان تر کیا، حتیٰ کہ بچوں کو اس کی باقاعدہ تربیت دینے کا نظام قائم کیا، تب سے ان لوگوں کا حال جانوروں سے بھی بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ لوگ انتہائی خطرناک مسائل اور امراض سے دوچار ہونے کے بعد اب اس بات پر مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ فطرت سے بغاوت ختم کر دیں اور اپنے معاشرے میں اس نظام کو رائج کریں جو فطرت کے مطابق ہے۔ اے کاش مسلمان بھی ہوش کے ناخن لے اور یہ بھی اپنی فطرت سے بغاوت نہ کرے، اور جو بغاوت کر چکے وہ اس سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ قوم لوط کا یہ قول بدباطنی کی انتہا ہے کہ اپنے خبیث حرکتوں کو برا سمجھنے اور ان سے باز آنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے کئی صنعتوں کا مرتکب ہو چکا ہے کہ یہاں فساق و فجار تو اپنے افعال پر فخر کرتے ہیں، جبکہ مذہبی لوگوں اور ان کے مذہبی افعال کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پچھلی امتوں کی ہلاکت پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجیے۔ چنے ہوئے بندوں سے مراد انبیاء و مرسلین علیہم السلام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ چنے ہوئے بندوں سے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مراد ہیں۔ معنی یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا بتوں کی عبادت کرنے والے کے لیے بت بہتر ہے؟ بے شک جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس نے خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو اس کے لیے
لیے اللہ تعالیٰ بہتر ہے کہ وہ انہیں عذاب اور ہلاکت سے بچاتا ہے، جبکہ عذاب نازل ہونے کے وقت بت اپنے عبادت گزاروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اس لیے بتوں کو پوجنا اور معبود ماننا انتہائی بیجا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر ان کی قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ تو بڑی پاکیزگی چاہتے ہیں، یعنی گویا پاکیزگی ان کے لیے باعث استہزاء چیز بن گئی، اور اس قوم کا ذوق اتنا خراب ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس صفت مدیح کو عیب قرار دیا۔ اچھے عمل کو برا اور برے عمل کو اچھا سمجھنے کے اوندھی سوچ سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے دن برے آتے ہیں تو اسے اوندھی سوجتی ہے اور اسے اچھی چیز بری لگنا اور بری چیز اچھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو وہاں سے نکالنے کی بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بستی میں اللہ عز و جل کے پیارے بندوں کا رہنا اس جگہ امن رہنے کا ذریعہ ہے، اور ان کا وہاں سے نکل جانا عذاب کا ذریعہ ہے۔ وہ لوگ خود انہیں نکال کر اپنے عذاب کا سامان کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں میں سے آپ کی 2 بیٹیوں اور سارے مسلمانوں کو عذاب سے بچا لیا۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واحلہ تھا، وہ آپ پر ایمان نہ لائی بلکہ کافر ہی رہ گئی، اپنی قوم سے محبت رکھتی اور ان کے لیے جاسوسی کرتی